قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اپنے گھر والوں کو اور خود کو نار جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ فرمایا اس کا ایندھن ہم نے انسان اور پتھر کو بنایا۔ نار جہنم کا ایندھن پتھر اور انسان ہیں، اس لیے آپ کے گھر والے اور آپ خود نار جہنم کی طرف بڑھ رہے ہو، گناہ کر کے، اللہ کی نافرمانیاں کر کے نار جہنم کی طرف بڑھ رہے ہو، جس کو ہم نے بہت دہکایا ہے، بہت زیادہ دہکایا نار جہنم کو۔ کہا اس سے بچا لو، یہ نار جہنم کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے ہلکا عذاب نار جہنم میں اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے لیے رکھا کہ سب سے ہلکا عذاب نار جہنم میں کہ آگ کے جوتے پہنانے کا ہے، آگ کے جوتے پہنانے کا۔ جب اس کو جوتے پہنائے جائیں گے نا تو اس کا عالم یہ ہوگا کہ اس کا دماغ اس آگ کے جوتے پہنانے کی بنا پر دماغ کھولے گا۔ فرمایا دماغ کھولے گا اور وہ ایسا سمجھے گا کہ نار جہنم کے اندر سب سے سخت ترین عذاب اللہ نے مجھ پر مسلط کر دیا ہے، کہ پورے نار جہنم کا عذاب میرے اوپر ڈال دیا گیا ہے، جبکہ حضور نے فرمایا یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا، سب سے ہلکا عذاب۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، یہ ترمذی میں بھی حدیث موجود ہے۔ فرمایا سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے۔ پھر فرمایا ایک حدیث میں آتا ہے کہ دوزخ نے نا اللہ تعالیٰ سے شکایت کی، دوزخ نے اللہ سے شکایت کی اے مالک میرا ایک حصہ میرے دوسرے حصے کو کھا رہا ہے۔ کہا میرے دوسرے حصے کو کھا رہا ہے۔ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے نار جہنم کو 2 سانسیں دی۔ کہا تو 2 سانس لے لے۔ کہا ایک وہ سردی میں لیتی ہے اور ایک گرمی میں لیتی ہے، 2 سانسیں اللہ تعالیٰ نے اسے دی۔ ترمذی شریف میں موجود ہے یہ حدیث۔ فرماتے پھر آگے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس دن دوزخ لائی جائے گی، یعنی قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ فرشتوں جاؤ ذرا دوزخ کو لے کر آؤ۔ کہتے ہیں اس دن اس کے 70,000 فرشتے اس کے ساتھ ہوں گے۔ کہا 70,000 لگامیں ہوں گی اور فرمایا ہر ایک لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے اس کو کھینچتے ہوں گے، بین الخلائق مخلوق کے سامنے لے کر آئیں گے۔ کہا دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ بنائی ہے، یہ تیار رکھی ہے کافروں کے لیے اور نافرمان کرنے والوں کے لیے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ پھر حضور علیہ السلام دعا کیا کرتے، اکثر نماز کے بعد حضور علیہ السلام دعا کرتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اچھی عطا کر اور آخرت بھی اچھی عطا کر، وقنا عذاب النار، حضور فرمایا کرتے اللہ ہمیں نا آخرت کے عذاب سے بچا، عذاب نار جہنم کے عذاب سے بچا۔ فرمایا نار جہنم کے عذاب بڑا سخت ہے، اللہ تعالیٰ تو اس کے عذاب سے ہمیں بچا، ہم اتنے قادر نہیں کہ ہم تیرے نار جہنم کے عذاب کو سہ لیں، برداشت کر لیں۔ فرمایا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اللہ تو ہم سے نار جہنم کے عذاب کو دور رکھ، بچا دے۔ فرماتے ہیں یہ بخاری میں موجود ہے اور قرآن میں بھی ہے اس طرح کی حدیث میں یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پھر فرماتے ہیں ابی یعلا کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک دن نا خطبہ دیا اور فرمایا صحابہ لوگوں 2 عظیم چیزوں کو کبھی اپنی زندگی میں نہ بھلانا۔ فرمایا ایک جنت اور ایک جہنم کو، کبھی نہیں بھلانا۔ فرماتے ہیں کہ پھر آپ روئے یہاں تک کہ آپ کے آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا اتنا روئے کہ آپ کے دونوں پہلو، داڑھی کے ریشوں کے دونوں پہلو تر ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے خطبہ دے کر کے فارغ ہوئے تو آپ رونے لگے اور اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی، داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ فرماتے ہیں فرمایا اور آپ نے اور پھر حضور علیہ السلام نے روتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر تم وہ جان لو جو میں آخرت کے بارے میں جان چکا ہوں، فرمایا تو تم مٹی پر چلو گے اور سر پر خاک ڈالو گے، خاک ملو گے سر پر آپ کا جو میں جانتا ہوں آخرت کے بارے میں، جو اگر تم جان لو وہ تو مٹی پر چلو گے اور سروں پر خاک ڈالو گے۔ پھر طبرانی نے اوسط میں ایک روایت نقل کی ہے کہ فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نا ایک دن آئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں، اور ایسے وقت میں آئے جس وقت میں وہ کبھی نہیں آیا کرتے تھے۔ فرمایا حضور علیہ السلام کے پاس ایسے وقت میں آئے کبھی نہیں آیا کرتے تھے اس وقت میں۔ حضور علیہ السلام نے جب دیکھا نا کہ جبریل آئے ہیں، حضور علیہ السلام جبریل کے لیے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے جبریل آج معاملہ کیا ہے، آپ کا رنگ بڑا متغیر لگ رہا ہے، بڑا متغیر ہو گئے ہیں، آپ بدل گئے ہیں، کیا بات، اور آپ ایسے وقت میں آئے
ایسے وقت میں تو آپ کبھی نہیں آتے. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا حضور اللہ تعالیٰ نے نا جہنم کو بھڑکانے کا حکم دیا ہے, دہکانے کا حکم دیا ہے. حضور علیہ السلام حیرانی سے پوچھتے ہیں جبریل مجھے ذرا جہنم کے بارے میں تو بتاؤ, اس کے اوصاف بتاؤ, کیا کیا اللہ, کیا کیا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. حضرت جبریل نے کہا اللہ نے حکم دیا کہ فرشتوں اسے 1000 سال روشن کرو, بھڑکاؤ. فرمایا جب وہ 1000 سال تک بھڑکائی گئی تو سفید ہوئی. فرمایا پھر اللہ نے حکم دیا کہ فرشتوں اور دہکاؤ اسے خوب زیادہ 1000 سال تک اور دہکاؤ. جب کہا 1000 سال تک دہکائی تو یہ سرخ ہو گئی. فرمایا پھر اللہ نے اور کہا تیسری مرتبہ فرشتوں اور دہکاؤ اسے. فرمایا 1000 سال تک دہکائی گئی نا تو یہ تاریکی ہو گئی, کالی ہو گئی ہے. فرمایا اس میں اب کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا. کہا اس کے شعلے کبھی بجھتے نہیں ہیں اور دکھائی بھی نہیں دیتے. کہا تاریکی ہے بالکل. فرمایا تاریکی. کہتے حضرت جبریل فرماتے حضور قسم اس رب ذوالجلال کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر کے مبعوث فرمایا. فرمایا اگر جہنم کو سوئی کے سوراخ کے برابر اگر کھول دیا جائے نا, دنیا میں ظاہر کیا جائے, فرمایا تو اگر کھول دیا جائے تو اس کی گرمی کی بنا پر پوری دنیا کی مخلوق مر جائے گی. فرمایا بخدا جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا. فرمایا اگر جہنم کے نگہبان فرشتوں کو دنیا میں ظاہر کر دیا جائے, فرمایا ان کی بدصورتی دیکھ کر کے لوگ مر جائیں گے, ان کی بدبو سونگھ کر کے لوگ مر جائیں گے. اتنے خطرناک نارے جہنم کے نگہبان ہیں, مالک ہیں. فرمایا اتنے خطرناک مالک کا یہ حال ہے, جو رکھوالی کرنے والے کا جہنم کا یہ حال ہے, پھر تو جہنم کا کیا حال ہوگا. لوگوں ذرا اندازہ لگائیں کیا حال ہے ہوگا نارے جہنم کا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ نارے جہنم کے عذاب سے مغفرت کی دعا, بچانے کی دعا کریں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. دعا مانگا کرے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمیں نارے جہنم کے عذاب سے. پھر فرماتے ہیں بخدا جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا, اگر جہنم کی زنجیروں کا ایک حلقہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کتابوں میں ذکر کیا ہے, جن زنجیروں کا اللہ نے اپنے مقدس کتاب میں ذکر کیا ہے. فرمایا اگر زمین کے بڑے بڑے پہاڑوں پر اگر اسے رکھ دیا جائے, فرمایا تو اس کی شدید گرمی کی بنا پر کہا وہ پگھل جائیں گے. اور فرمایا وہ حلقہ جو نارے جہنم کا ہے وہ زمین کی نچلی سطح پر جا ٹھہریں گے. فرمایا جتنی زمین کی سطح ہے سب سے نچلی سطح پر جا ٹھہریں گے. جیسے کوئی ربڑ ہو اور ہم کوئی جلتے ہوئی چیز کو اس پر رکھے جائیں تو وہ پوری کی پوری جا کر کے بالکل زمین سے مل جاتی ہے. ایسا ہی فرمایا اگر جہنم کو اس حلقے کو زمین کے پہاڑوں پہ رکھا جائے تو پہاڑ تمام کے تمام پگھل کر کے اور وہ حلقہ زمین کی نچلی سطح پر جا کے ٹھہرے گا. یہ عالم ہے نارے جہنم کی آگ کا اور زنجیروں کا. اندازہ لگائیں کتنی خطرناک ہو سکتی ہے. جب حضور نے یہ سنا اور تو جبریل علیہ السلام اتنا کہتے ہیں تو جبریل بس کریں, اتنا ہی کافی ہے, بہت ہو گیا. فرمایا بس کریں, میرا دل نہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئے جا رہا ہے, مجھے خوف آ رہا ہے کہ میرا انتقال نہ ہو جائے. فرمایا جب آپ علیہ السلام نے جبریل کو دیکھا نا تو جبرائیل علیہ السلام رو رہے تھے. فرماتے جبریل روئے تو حالانکہ آپ بھی رونے لگے. اور فرمایا حضور نے جبریل آپ کیوں روتے ہو, آپ کو تو اللہ نے ایک خاص مقام عطا کیا ہے. فرمایا حضور کیسے نہ روؤں, حالانکہ رونے کا زیادہ حقدار میں ہوں. اللہ تعالیٰ کے علم میں اس حال سے کسی دوسرے حال میں لکھا جاؤں, کیا پتہ اللہ تعالیٰ مجھے کب آزمائش میں مبتلا کر دے. جیسے کہ شیطان کو آزمائشوں میں مبتلا کیا تھا. شیطان بھی فرشتوں میں سے تھا, بڑا معزز تھا, عبادت گزاری بہت کرتا تھا, اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ فرما برداری کرتا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے اسے آزمائش میں ڈالا, تو پھر آزمائش میں جب ڈالا تو اسے آزمائش جھیلی نہیں, برداشت نہیں ہوئی, اس نے انکار کیا اور پھر وہ دھدکارا ہوا, ذلیل و رسوا ہو کر کے نکال دیا گیا. فرمایا وہ بھی فرشتوں میں سے تھا. فرمایا اور ہاروت اور ماروت پر جو ان کو مصائبوں میں مبتلا کیا گیا تھا وہ بھی فرشتے تھے, ان کو بھی مصائبوں میں مبتلا کیا. تو مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں مجھے بھی اس طرح آزمائش میں مبتلا نہ کر دے. فرماتے راوی کہتے ہیں کہ حضور یہ سن کر رونے لگے, بڑے روئے اور زیادہ روئے. فرماتے جبریل بھی رونے لگے, دونوں حضرات برابر روتے رہے.
ایک ندا آئی، پھر ایک ندا آئی ہے جبریل اور حضور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے فرمایا آپ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بری فرمایا یہ سب سے۔ حضرت جبریل نے جب یہ بات سنی نا، حضرت جبریل فوراً سے حضور کی طرف سے پرواز کر گئے اور حضور انصاری کے ایسے لوگوں کے پاس سے گزر ہوا جو بڑے ٹھٹا مار کے ہنس رہے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم ہنس رہے ہو اور تمہارے پیچھے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو تیار کیا ہے۔ فرمایا اگر تم جان لیتے جو میں جان چکا ہوں نار جہنم کے بارے میں، فرماتے تو تم ہنسو گے کم اور زیادہ روگے۔ کہا کھانا پینا چھوڑ کر کے پہاڑوں میں نکل جاؤ گے اپنے دین اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، محنت اور خوب ریاضت و محنت میں آپ مشغول ہو جاؤ گے۔ فرمایا اگر کھانا پینا چھوڑ دو گے جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو، فرمایا ہنس رہے ہو تمہارے پیچھے نار جہنم ہے۔ فرمایا پھر فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ندا دی، حضور میرے بندے کو نا امید نہ کرو، میں نے آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے، آپ خوشخبری لوگوں کو سنائیں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمات رکھی ہیں، آپ مشقتوں میں نہ ڈالیں لوگوں کو تاکہ لوگ کہیں دور اسلام سے دور نہ ہو جائیں۔ حضور نے فرمایا، پھر صحابہ سے فرمایا صحابہ اپنے اعمال اپنے اعمال درست کرو اور قرب الہی کی طرف کوشش کرو کہ اللہ تعالیٰ کہ جتنا ہو سکے ہم قریب ہو جائیں، جتنا ہو سکے فرما برداری پر اتر آئیں، اللہ کے احکام پر آپ احکام بجا لائیں، جو قرآن و سنت کو تھام لیں اپنی زندگی میں تاکہ ہم عذاب نار سے بچ سکیں، ورنہ ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں کہ ہم نار جہنم سے بچیں۔ فرماتے ہیں یہ معجم الاوسط میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ پھر مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جبریل نے فرمایا کہ جبرائیل سے فرمایا حضور میکائیل کو، حضور نے فرمایا جبریل یہ بتاؤ میں نے میکائیل کو ہنستے نہیں دیکھا، کیا بات؟ فرماتے ہیں جبریل علیہ السلام کہ جب سے اللہ نے آگ کو پیدا کیا نا، میکائیل علیہ السلام ہنسنا بھول گئے، انہوں نے ہنسنا ہی چھوڑ دیا کہ آگ بنا دی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کام آگ میں نہ ڈال دے، جبکہ فرشتے گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا، وہ نافرمانی نہیں کریں گے، پھر بھی فرشتوں کو بھی خوف ہے کیونکہ فرشتوں نے نار جہنم دیکھی ہے، ہم نے تو دیکھی بھی نہیں، ہم نے تو سنی ہے صرف حضور سے، اس لیے مانتے ہیں۔ تو ہمیں بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نار جہنم کے عذاب سے ڈریں اور اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں اس سے، کہ گھر والوں کو بھی تلقین کرے کہ اسلام کی طرف آؤ، نمازوں قائم کرو، اللہ سے مغفرت کی طلب کرو، نار جہنم کے عذاب سے دعا مانگا کریں کہ بچیں۔ فرمایا پھر اس حدیث کو ذکر کیا ہے مسند احمد میں، اور اس کے مالک اس کے راوی حضرت انس بن مالک ہیں۔ فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جب نار جہنم میں جب انہیں ڈالا جائے گا نا تو کھال جل جائیں گی ان کی، فرمایا پھر ہم دوسری کھال ڈالیں گے ان پر، دوسری طریقے سے نئی کھال چڑھائیں گے تاکہ لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب کا مزہ چکھیں، نہ کہ کھال جل گئی تو اب ان پہ عذاب نہیں ہوگا، اب وہ مٹ جائیں گے۔ کہا نہ اس میں کوئی راحت نہیں ہے، اس میں آپ کے لیے کوئی راحت نہیں، کوئی سکون نہیں ملے گا۔ فرمایا اس کے عذاب کو چکھتے رہیں گے، بار بار گوشت آئے گا، بار بار جلے گا نار جہنم میں، پھر گوشت آئے گا، نیا گوشت سے چڑھے گا، پھر جلے گا، اس طرح عذاب ہوتا رہے گا نار جہنم میں۔ فرمایا اور پینے کو دیا جائے گا، ایک مالک کی بارگاہ میں بہت بڑے لمبی دراز وقت سے عرض کرے گا کہ نار جہنم میں کہ مجھے کچھ پینے کو دیا جائے، بڑے لمبی، پھر کچھ دن بعد اس کی آواز سنی جائے گی اور فرمایا جائے گا کیا بات ہے بتا؟ کہا پیاس لگی ہے نار جہنم میں، کہا پانی دے دو۔ جب پانی دیا جائے گا نا تو کہا کہ وہ دیا جائے گا جو آپ کے جسموں سے نکلا ہوا میل کچیل، وہ دیا جائے گا پینے میں۔ دیکھے گا یہ کیا ہے، فرمائے گا مالک خازن فرمائیں گے کیا تمہیں قرآن نہیں پڑھے، تم نے قرآن نہیں دیکھا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قرآن میں فرمایا اللہ حمیما وغسا کا، تمہیں پینے کو دیا جائے گا تمہارے خون، تمہارا پیپ نکلا کھولتا ہوا، فرمایا جیسے ہی اس کو پینے کو مجبوراً پینا پڑے گا، جب ہاتھوں میں لے گا تو جیسے ہی منہ کے قریب کرے گا پینے کے لیے، فرمایا منہ کی کھال ادھڑ جائے گی، اس کے بھاپ کی بنا پر پوری کھال ادھڑ جائے گی، فرمایا جب پیے گا تو آنتڑی کٹ کے نیچے آ جائیں گی، گر جائیں گی۔ یہ عالم ہوگا نار جہنم کے پیپ کا جو پانی دیا جائے گا پینے کو، یہ خطرناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم تمام کو نار جہنم کے عذاب سے بچائے اور نمازوں میں پابندی اور استقامت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔